الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان لکل نبی رفیقا ورفیقی فی الجنة عثمان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند جمعوں کے وقفے کے بعد آپ حضرات سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا ہے۔ اس دوران آپ حضرات نے عید بھی، بقرہ عید بھی گزاری ہے اور اس کے بعد کا ایک جمعہ بھی گزرا ہے۔ اللہ پاک نے جس جس کو توفیق دی اس نے اللہ کے نام پر قربانی کی، جانور ذبح کیے۔ کچھ احباب کو اللہ پاک نے حج کی توفیق عطا فرمائی، کچھ نے بڑھ چڑھ کے اور نیکیاں کی۔ اللہ پاک سب کی نیکیوں کو قبول فرما دے۔ ذوالحجہ کا مہینہ قربانیوں کی یاد کا مہینہ ہے۔ ذوالحجہ کے مہینے میں تمام عالم اسلام میں سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جاتا ہے، اور پھر تمام انبیاء کی سنت جو کہ حج ہے، حج آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء نے ادا کیا ہے۔ یہ حج ادا کرنا ایک الگ سنت ہے۔ تو امت کے چند منتخب افراد جن کو اللہ پاک بلاتے ہیں، وہ حج کی عبادت سر انجام دیتے ہیں۔ دیگر عالم اسلام کے لوگ اپنے اپنے مقامات پر سنت ابراہیمی اپنی وسعت کے مطابق اس حکم کو بجا لاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ تھوڑا غور کی نگاہ سے، غور و فکر اور تدبر کی نگاہ سے دیکھا جائے، مثلا حج کی عبادت کا اگر تجزیہ کیا جائے تو اپنے اپنے علاقے میں روٹین کے مطابق زندگی گزر رہی ہے۔ درمیان میں ویزا، پاسپورٹ، ٹکٹ، انتظامات، جھولی بھر کے پیسے خرچ کرنا، اور پھر وہاں 5 دن تگ و دو، 5 دن مشقت، صبر، گرمی، پیاس، ہر چیز اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ مزے سے اے سی والی مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر بیان کرنا بہت آسان ہے، لیکن وہاں 2 چادروں میں لپٹ کر کوئی ضروری سامان بھی نہیں لے سکتے۔ جتنا سامان لیں گے اتنا سنبھالنا مشکل ہے، جتنے شاپر لیں گے، جتنے بیگ لیں گے اتنا سنبھالنا مشکل ہے۔ عمومی طور پر مینا میں جو قیام ہوتا ہے اس میں 2 سے 2.5 فٹ کا ایک گدا ملتا ہے۔ جتنی قبر کی جگہ ہوتی ہے اتنی جگہ ملتی ہے خیمے میں۔ ایک خیمے میں 200، 150، 250 افراد ہوتے ہیں۔ یہ عمومی کیٹیگری کی بات ہو رہی ہے۔ اتنی جگہ ملتی ہے کہ انسان کروٹ نہیں لے سکتا، ویسے سیدھا چت لیٹنا ہے اور اپنا ٹائم گزار کے مناجات، دعا، نماز، کھانا سب کچھ وہاں ہے۔ سوچا جائے تو یہ سب کچھ کیوں ہے؟ گھر میں ایک کمرے کی سکون کی زندگی چھوڑ کر ہزاروں کلومیٹر دور اس میدان میں سفید چادریں لپیٹ کے، یہ سب اللہ کی رضا کی خاطر۔ یا اللہ اتنا سب کچھ کر دیا، راضی ہو جا، اتنا سب کچھ کر دیا۔
یہی چیز سنت ابراہیمی کے زندہ کرنے میں ہے۔ یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی اس میں اسماعیل علیہ السلام کے بجائے جنت کا ایک مینڈا ذبح ہو گیا۔ اب وہ مینڈا یعنی جانور ذبح کرنا سنت قرار دیا گیا۔ اگر اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو رہتی دنیا تک اولاد کو ہر سال چاروں بیٹے چاروں سالوں میں لائن میں لگے ہوتے۔ اس سے بڑھ کر بیٹا ذبح کرنے سے بڑھ کر خود اپنی جان پر جب آ جائے تو مسلمان اپنی جان کی قربانی دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یا اللہ، میدان جہاد میں میری جان چاہیے، یہ آپ ہی کی امانت ہے، لے لیجیے۔ ان ساری عبادات کا اگر غور و خوض کر کے تدبر کر کے لب لباب نکالا جائے تو یہ وہ ادائیں ہیں کہ جس کے اندر اللہ کی رضا تلاش کرنا مطلوب ہے۔ یا اللہ، یہ موقع ہے، اللہ پاک نے یہ ساری ادائیں قربانیاں رمضان میں نہیں مانگی۔ کیا خیال ہے؟ کوئی شخص کہے میں 10 رمضان المبارک کو سنت ابراہیمی زندہ کروں گا، یا کوئی شخص یہ کہے کہ میں ذوالحجہ کے مہینے میں رمضان کے روزے رکھوں گا، نہیں۔ موقع، مناسبت، ٹائم ٹریول کے لحاظ سے اللہ پاک نے ہر مہینے کے لیے اپنے الگ احکامات رکھے۔ گولڈن اپرچونٹیز ہیں، جس کو جس مقام پر اللہ کا جو حکم بجا لانے کی توفیق ہو جائے اس میں سے جوس اگر نکالا جائے، رس نکالا جائے تو وہ اللہ کی رضا ہے۔ چنانچہ ذوالحجہ کے مہینے میں عام طور پہ مسلمان قربانی کرتے ہیں، جانوروں کی حصہ ڈالتے ہیں، اپنا جانور ذبح کرتے ہیں، مقصود اللہ کی رضا۔ حضور کا فرمان وَإِنَّهُ لَيَقَعُ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، قربانی کا جانور کا خون کا پہلا قطرہ زمین پر پڑنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ ذرا غور کریں نا، جانور کو جب لٹایا جاتا ہے اس کی گردن سے زمین 6 سے 8 انچ کے فاصلے پر ہوتی۔ قربانی کے جانور کی گردن سے زمین 6 سے 8 انچ کے فاصلے پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیں کہ خون کا قطرہ یہ 6 سے 8 انچ کی مسافت بعد میں طے کرتا ہے، پہلے اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے اگر اللہ کی رضا شامل حال ہو، اور خدا نخواستہ دکھلاوا ہو۔ اس دفعہ ہم نے 2 جانور کیے، اس دفعہ ہم نے لاکھوں کا کر دیا، اس سب میں اگر صرف دکھلاوا مقصود ہے تو وہ خون زمین پر ہی پڑے گا۔ پھر ہاں، خرچ کرنے کے بعد بھی دل کا تعلق اللہ سے اتنا مضبوط ہے، یا اللہ آپ نے دیا، آپ کے نام پر میں عمدہ سے بہترین جانور دوں گا، یہ انشاءاللہ قبول ہو جائے گا۔ نا گھسی پھٹی چیز اللہ کے ہاں ان تغمزوا فی، قرآن مجید میں آتا ہے کہ گھسی پھٹی مارکیٹ کی ردی اللہ کے نام پر نہ دیا کرو۔ ہاں، اللہ سب جانتا ہے، جب اپنے لیے ٹائم آتا ہے تو یہ چیز آپ نہیں لوگے، مارکیٹ کی پٹی ہوئی چیز اپنے لیے نہیں لوگے، چاہے مفت میں بھی کوئی دے، اور جب اللہ کے نام پر دینے کی باری آئے تو لنگڑا لولا سب چلا دو۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں سب جانتا ہوں، میں سب جانتا ہوں، یہ آپ اپنے لیے ہرگز پسند نہیں کرو گے جو میرے لیے آپ پسند کرتے۔ تو میرے معزز سامعین کرام، ان ساری اداؤں میں ذوالحجہ کے پہلے 9 دن کے روزے، عرفہ کا روزہ، عید کے موقع پر یوم الترویہ، یوم عرفہ، یوم النحر، ایام تشریق، اللہ اکبر کی صدائیں، یہ سب کچھ وہ ادائیں ہیں کہ جن کا اگر جوس نکالا جائے، رس نکالا جائے، لب لباب حاصل کیا جائے تو وہ اللہ کی رضا ہے۔ اگر اس سب میں مقصود کہیں سے انسان کی یہ مین اسٹریم لائن ڈسٹرب ہوتی ہے، انسان دائیں بائیں لڑکتا ہے، جھکتا ہے، تو اللہ کی رضا اس سے جاتی رہتی۔ من صلی یرائی فقد اشرک، من جاہد یرائی فقد اشرک،
ومن جاد یرائی فقد اشرک۔ دیکھ لیں یہ ساری عبادتیں اگر اللہ کے نام پر ہیں تو اللہ اس کے اجر دینے کے اپنے قانون کے مطابق پابند ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، دنیا میں جو نیک اعمال آپ کریں گے اس کا شکر ادا کرنا ہم پر لازم ہے۔ اللہ رب العزت قدردان ہے نا، مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ۔ اللہ پاک کو کیا پڑی ہے کہ اگر تم ایمان لاؤ اور اگر کہ اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ تو اللہ کو کیا پڑی ہے، اللہ آپ کو عذاب دے گا۔ اللہ پاک کو عذاب دینے کا شوق تو نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ رب العزت تو بندے کے نیک اعمال کے قدردان ہیں۔ علیمہ، خوب جانتے ہیں کہ یہ عمل دکھلاوے کی خاطر ہے یا رضا کی خاطر۔ یہ چیز ہے، دیکھ لیں آیت کے آخر میں اللہ پاک نے بڑی کلیئر اسٹیٹمنٹ دی، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ رب العزت تو اپنے بندے کے نیک اعمال کے قدردان ہے۔ شاکرن کا ترجمہ قدردان ہے، علیمہ اس نیک اعمال کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ کس کے لیے کیا ہے۔ چنانچہ قیامت والے دن جب حساب کتاب شروع ہوگا تو پہلے درجے میں 3 بندوں کو لایا جائے گا۔ سب سے پہلے وہ سخی جس نے دنیا میں سخاوت کی، بڑی سخاوت کی، ڈسٹرکٹ لیول پر، ڈویژن لیول پر، پروونس لیول پر، کنٹری وائڈ اس نے سخاوت کے ڈنکے بجا دیے۔ خدا نخواستہ نیت ڈسٹرب ہو گئی تو اللہ پاک فرمائیں گے بھائی اس کو لاؤ، پوچھیں گے کیا کیا، یا اللہ میں نے آپ کے بندوں کو اتنا کھانا کھلایا، یہ کیا وہ کیا۔ اللہ پاک فرشتوں کو فرمائیں گے اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈالو۔ یا اللہ یہ کیا ہو گیا، اس بندے نے تو بہت کچھ کیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ اس نے اس لیے کیا کہ اس کو دنیا میں بہت بڑا سخی کہا جائے۔ فقد قیل، دنیا میں یہ ایوارڈ اس نے بہت لے لیے، میری خاطر نہیں کیا، اس کو ڈالو جہنم میں۔ اسی طرح ایک شہید کو لایا جائے گا، بڑی تیز باتیں ہیں، سیدھی سیدھی۔ شہید اللہ کے نام پر جان تک دے دی، اس کے بعد کیا بچا؟ پوچھیں گے اللہ پاک، باوجود اس کے کہ اللہ کو علم ہے، اللہ دوبارہ پوچھیں گے میرے بندے کیا کیا، کیا لائے؟ وہ بڑے شوق سے گا، یا اللہ میں آپ کے راستے میں لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے پکڑو اس کو، جالو جہنم میں اوندے منہ، مکبن علی وجہی، اوندے منہ، سیدھے بھی نہیں، سر نیچے ٹانگے اوپر۔ کیا ماجرا ہوا خدایا، اس نے آپ کے نام پر جان دی تھی۔ فرمایا جائے گا اس نے اس لیے جان دی کہ اس کو پچھلے رہنے والے لوگ ہیرو بولے، بڑا بہادر تھا، یہ تھا وہ تھا۔ فقد قیل، دنیا میں کہا جا چکا، آج کوئی اجر نہیں، ڈالو اس کو۔ تیسرا بندہ وہ خطیب جو عمل سے خالی ہوگا، اللہ کریم رحم فرما دے۔ اس کو بلایا جائے گا، جی کیا لائے؟ وہ اللہ میں نے آپ کا اور آپ کے رسول کا بڑا نام بلند کیا، بڑی بڑی تقریریں کی، لوگوں کو بتایا، یہ کیا وہ کیا۔ اللہ پاک فرمائیں گے اس کو بھی۔ پھر سوال ہوگا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہوا؟ فرمایا اس نے نام و نمود، شہرت، ریا اور سٹیٹس بنانے کی خاطر یہ سب کچھ کیا۔ فقد قیل، دنیا میں اس کو بڑا علامہ، بڑا واعظ، بڑا خطیب، بڑا امام کہا جا چکا، اب اس کو ڈالو۔ یہ وہ پہلے 3 جہنمی ہیں جن کے بارے میں صرف ریا کی وجہ سے جہنم کا حکم نامہ جاری کر دیا جائے گا، اور تینوں اپنی اپنی کیٹیگریز کے بڑے لوگ ہیں۔ آپ لوگ میرے سامنے کوئی 600-700 لوگ بیٹھے ہیں، میں آپ سے ہم کلام ہوں۔ شہید اپنی جان دیتا ہے، جان کے بعد تو کچھ نہیں بچتا۔ سخی اپنا مال لگاتا ہے، اس وقت دنیا میں سب کو سب سے زیادہ عزیز کرنسی ہے، اپنی کرنسی میں جان نہیں ہے تو فورن کرنسی بناتا ہے۔ میری ساری بات کا لب لباب یہ نکلا
کہ اگر ان نیک اعمال اور نیک اداؤں کے درمیان سے ان کی حقیقت اللہ کی رضا، اخلاص نیت، تقوی، اللہ کو دکھانا نہیں نکلتا تو یقین جانیں یہ ساری عبادتیں یہ ہمارے اوپر دلیل بن جائیں گی کہ غلط کیا سب۔ اور اگر ان ساری اداؤں میں اللہ کی رضا شامل حال ہو جائے تو اللہ رب العزت بخشنے میں ذرہ برابر تأمل نہیں کرتے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا معاملہ تو پلک جھپکتے ہوئے نافذ ہو جاتا ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کوئی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اللہ سے سوال کر سکے۔ اللہ پاک جس کو بخشنے پر آ جائیں بخش۔ دیکھیں نا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دعا مروی ہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب لینا۔ اچھا حساب سب کا ہونا ہے، جو بھی کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی جاندار ہے، خاص طور پہ اشرف المخلوقات میں سے ہے، حساب ہونا ہے۔ اس کی زندگی کا ریئل ٹائم اس کے سامنے چلایا جائے گا۔ وہ بالغ ہونے کے بعد سے اپنی کارستانیاں دیکھ لو بھائی، یہ آخر تک کیا کیا ہے۔ اللہ کی مہربانی یہ دیکھیں کہ اللہ پاک یہ ساری ویڈیو ایک پردے میں چلائیں گے، اور اگر انسان کی کارستانیوں کی ویڈیو چلے سب کے سامنے، آج کل کسی کی سی سی ٹی وی آ جاتی ہے تو وہ وضاحتیں دیتا پھرتا ہے کہ بھائی یہ فیبریکیٹڈ ہے اور یہ میرے خلاف سازش ہے، سب کچھ ہے۔ اور اگر انسان کا ریئل ٹائم پوری مخلوق کے سامنے چل جائے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء، پھر اس کے دادا، اس کے ددیال بھی، ننیال بھی، جن کے سامنے اس نے عارضی اپنی عزت بنائی ہوئی ہے، سب کچھ جاتا ہوا نظر آئے گا۔ لیکن اللہ پاک یہ سب کچھ ایک پردے میں چلائیں گے، اور پھر آخر میں بندے سے پوچھیں گے یا عبدی اتنکر من ھذا شیئا، اے میرے بندے تیری مجال ہے کہ تو اس تمام ریئل ٹائم میں سے کسی چیز کا انکار کرے۔ کوئی چیز الزام ہے اس میں، کوئی چیز بہتان ہے اس میں، یا کوئی عمل ایسا ہے جو تو نے نہ کیا ہو وہ تیرے ریکارڈ میں ایڈ ہو گیا ہو۔ بندہ بولے گا یا اللہ معافی، آج بچا لے یا اللہ۔ کیا بولے گا؟ آج بچا لے یا اللہ، باہر کون کون کھڑا ہے یا اللہ۔ ایسی ذلت اور رسوائی ہو جائے گی کہ جس کا کوئی سوال نہیں۔ اب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قائم آتی ہے، جو حضور کی دعا مروی ہے ان سے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب لینا، یا اللہ میرا اپنا فضل و کرم والا حساب لینا، عدل و انصاف والا حساب نہ لینا یا اللہ۔ وہ پنجابی میں غالباً بلے شاہ کہتے ہیں جی عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، جی عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، جے فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ کیا مطلب؟ یا اللہ اگر آپ عدل و انصاف کرنے پر آ جائیں تو دین اور دنیا میں اونچی شان رکھنے والے ایسے کانپنے لگ جائیں۔ اللہ کو کون عدل و انصاف پر حساب دے سکتے؟ اور اگر آپ فضل کرنے پر آ جائیں، عطا اور بخشنے پر آ جائیں تو میرے جیسے سیاکار بھی اللہ بخشے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے معزز سامعین کرام، یہ جو زندگی کی گھڑی کی ٹک ٹک ہے نا، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ یہ سیکنڈ والی سوئی جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے، یہ سب سے زیادہ گڑبڑ اس سوئی کی ہے۔ یہ منٹ بھی گزارتی ہے، گھنٹے بھی گزارتی ہے۔ یہ صبح و شام، یہ اللہ کی نعمتیں یا راحتیں، ان سب میں اللہ کی رضا کی تلاش ایک حقیقی مومن کی جستجو ہونی چاہیے۔ یا اللہ اس سب میں تو راضی ہو جا، یا اللہ اس سب میں جتنا ہو سکا یا اللہ راضی ہو جا، آئندہ مزید کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے نانا جی رحمہ اللہ، مجھے ان کے قریب رہنے کا موقع ملا، میں نے ان کو دیکھا قریب سے کہ جب وہ کوئی نیک عمل کرتے تو نیک عمل کے شروع میں اپنی نیت کی تصحیح کرتے۔ انسان ہے نا، قدم قدم کمزور ہے،
لڑکھڑا کر منہ کے بل گرتا ہے، اور جو ازلی دشمن ہمارا شیطان ہے وہ تو لگا ہوا ہے کہ کسی طرح یہ انسان میرے ہاتھ آئے تو میں اس کو رحمان کے لشکر سے نکال کر اپنے شیطان کے لشکر میں داخل کر دوں۔ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، اللہ کے دربار سے نکلتے ہوئے اس نے اللہ سے یہ چیلنج کیا تھا کہ تیرے بندوں میں سے میں اپنا حصہ بناؤں گا۔ شیطان کا دعویٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک کو چیلنج کرتا ہے، مجھے آپ نے دربار سے نکالا آدم کی وجہ سے، میں تیرے بندوں میں سے اپنی فوج بناؤں گا۔ تو نانا جی رحمہ اللہ نیک اعمال سے پہلے اپنی نیت کو ٹٹول کر تازہ کرتا، یا اللہ یہ سب تیری رضا کے لیے، اور وہ نیک عمل اگر درمیان میں پہنچ جاتا تو نانا جی چند لمحات کے لیے آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف توجہ کر کے پھر نیت کا اعادہ کرتے، یا اللہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے تیری رضا کے لیے ہو رہا ہے۔ اور وہ نیک عمل پورا کر کے جب گھر پہنچتے تو گھر میں داخل ہوتے وقت پھر چونکہ ضعیف ہو گئے تھے، ہاتھ میں چھڑی تھی، تو بعض اوقات وہ چھڑی آسمان کی طرف کرتے، یا اللہ گواہ ہے تیرے لیے، یا اللہ گواہ ہے یہ سب کچھ تیرے لیے۔ اللہ کریم صبر و شکر کے ساتھ نعمتوں میں، عبادتوں میں اللہ کی رضا تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سنتیں ادا کیجیے۔